بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج اسلام آباد میں بڑی سرگرمی ہے اور ظاہر ہے کہ مولانا بھی ایکٹیولی بات کر رہے ہیں سب لوگوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے بھی آج کچھ خصوصی بات چیت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور یہ بار بار پرائم منسٹر جو ہے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل اور سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں بڑی تیزی ہے بہت سارے معاملات کے اندر، اور اس کے اوپر ہم ضرور آج بات کریں گے۔ مثلا یہ کہ آج ایک خصوصی ملاقات جیل مینول سے بالکل الگ ہٹ کے، یا اس کی جو دن ہے مخصوص اس سے ہٹ کے ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی، جس میں کہ دونوں کی آپس میں ملاقات میں مولانا کے دھرنے کے حوالے سے خصوصی ہدایات بھی سنائے کہ فارمر پرائم منسٹر نے جو ہے وہ جاری کی ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا کے ساتھ ہر طرح کا جو تعاون ہے وہ کیا جائے گا۔ جو کل بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کی، اس میں مبینہ طور پر جو رپورٹ بھی ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 15 لاکھ لوگ مولانا اسلام آباد لانے کو تیار ہیں، اور انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ آپ ایک ایک بندہ گن سکتے ہیں، اگر وہ 15 لاکھ سے کم ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا ایجنڈا، اپنا پلان اور اپنے جو فنڈز کی جو صورتحال ہے، یعنی جو مانیٹری کے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کو ڈسکس کی ہیں، جس کے بعد وہ میاں نواز شریف کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان کے سامنے یہ مدعا رکھا ہے کہ مولانا کس تیاری کے ساتھ اسلام آباد آنے والے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا موقف کافی کنفیوزڈ ہے۔ کبھی بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت گھر چلی جائے، سلیکٹرز کو بھی وہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ دھرنے کی بھی کال دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ مولانا سے ہٹ کے ہے۔ کیا کہا ہے کل جو ایک بہت بڑا جلسہ تھا بلاول بھٹو زرداری کا، اس میں انہوں نے کچھ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، مولانا اکتوبر کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے ذرا سن لیجئے کہ بلاول بھٹو نے دسمبر کی کیا بات کی ہے، ان کی زبانی سنیے گا۔ ہم اس حکومت کو، اس حکومت کے اتحادیوں کو، اس حکومت کے سلیکٹرز کو اس سال کی اینڈ تک ڈیڈ لائن دلواتے ہیں کہ اس نالائق، نااہل کٹپتلی کو گھر بھیجے۔ ہم نے 2008 سے لے کے 2019 تک ہر اسلام آباد کا دھرنا سے انکار کیا ہے۔ اگر اس حکومت کے اتحادی اور ان کے سلیکٹرز خود عمران کو گھر نہیں بیچتے ہیں تو ہم مجبور آ کے خود اسلام آباد پہنچ کے اس کو گھر بیچتے ہیں۔ سو یہ نہ تو اقرار ہے نہ یہ انکار ہے مولانا کو، اور مولانا کہتے ہیں کہ وہ بلاول سے بات کریں گے۔ کل جو بات کی تھی مولانا اور احسن اقبال صاحب نے، جو گفتگو ہوئی، وہ بھی ذرا سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اصولی طور پہ دونوں جماعتوں نے آزادی مارچ کے ساتھ، اس کے مقاصد کے ساتھ مکمل اتفاق اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ 30 ستمبر کو مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ ہم ان کو دعوت دیں گے کہ ان کے ایک نمائندے آ کے ہماری جماعت کو اعتماد میں لیں۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی سفارشات قائد محترم جناب نواز شریف صاحب کو پہنچائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر دونوں جماعتیں مشترکہ طور پہ آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مارچ کی بات، جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کون کون سی جماعتیں مشترکہ طور پہ آنے کو تیار ہیں، اور جو ایک اہم مقدمہ ہے، کیونکہ ڈیل کی بات بہت ہو رہی ہے اور سمجھوتوں کی بات بہت ہو رہی ہے، تو 18 ستمبر سے نواز شریف صاحب کا العزیزیہ ریفرنس کے اوپر جو کیس ہے اس کی سماعت بھی شروع ہو رہی ہے۔ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ اس میں جو ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو اسکینڈل ہے، اس کی فرنزک آڈٹ رپورٹ پاکستان ہائی کمیشن میں ناصر بٹ، جو کہ اس کے مرکزی کردار ہیں، انہوں نے جمع کروائی، اور یہ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ گواہی دینے کو تیار ہیں کہ یہ بالکل اوریجنل ہے۔ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ تصدیق ہوئی ہے کہ یہ جو ٹیپ تھی یہ ارشد ملک صاحب کی تھی۔ اس کا کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے نواز شریف صاحب کے کیس کے اوپر، جس کی 18 سے سماعت شروع ہوگی؟ کیا نواز شریف کو اس کے اندر جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے ان کو، اور کیا وہ باہر آ سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے سیاسی
سیاسی افق کے اوپر, اور ظاہر ہے ریجنل کانٹیکس تو بالکل آگے اور ہے, اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, لیکن کیا ہونے جا رہا ہے اور حکومت کتنی تیار ہے, اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج شریک گفتگو ہوں گی محترمہ شازیہ مری صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سندھ سے منتخب رکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. محترم جناب رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں, بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف گروپ کے ہیں کہ نہیں, وہ ان سے پوچھ لیں گے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب, ایسا سوال ڈال اور ہمارے ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جناب ندیم افضل چند صاحب, جو کہ ترجمان ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, مشیر خاص ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو سب سے پہلے شازیہ, آپ کو گورنمنٹ نے بتایا یہاں سے بالکل, تو پہلے مشیر خاص, آپ نے کہا مشیر خاص ہر سوال کا ہم جواب دے سکتے ہیں. مشیر خاص, جی مشیر خاص اور معاون خصوصی, اور ابھی اور بھی بہت کچھ. مشیر خاص بامقابلہ مشیر خاص. نہیں بس ہم تو کارکن ہیں جی, ہمیں وہی رہنے دیں, کارکنان میں ہی رہنے دیں. تو شازیہ آپ مستقل مہمان بننے آ رہی ہیں ڈی چوک پہ چند صاحب کی, یا نہیں؟ بہت شکریہ اسما شرازی صاحبہ, اور میں نے بڑا غور کیا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوں تو ایک خاتون کو انٹروڈیوس کراتی ہیں پہلے, کیونکہ عموماً یہ شرف نہیں مجھے حاصل ہوتا کہ سب سے پہلے پہنچتی بھی ہوں لیکن سب سے پہلے انٹروڈکشن نہیں ہوتا. بہرحال سو تھینک یو فار دیٹ. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ نے میرے خیال پروگرام کے آغاز میں انٹرو میں بتایا کہ کس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی. پہلے بھی ایک دعوت دی, انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ میں کنٹینرز لگا دوں گا, کھانا دوں گا, سب کچھ دوں گا, لیکن ہم نے اس وقت دھرنے تو نہیں دیے, چھوٹے چھوٹے ہم نے جو ٹریلرز دکھائے, ٹریلرز بھی نہیں تھے. میرا خیال ہے جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے لیے کسی موقع پر یکجہتی کے اظہار کے لیے, تو ہم نے دیکھا کہ نیب نے جب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بلایا, اور ان کی چاہت میں اور ان کی ایک ڈیووشن میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن آیا, اور مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کو ہمارے 1000 کارکن جو ہے وہ چند 100 بھی لگتے ہیں, تو ان چند 100 کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا, اور آپ نے جو سلوک کیا اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ آپ کی فوٹیجز نے دکھایا. خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوا, رمضان کا مہینہ تھا, ہماری جو الیکٹڈ ایم این ایز تھیں, 2 خواتین تھیں, ان کو اٹھا کر لے گئے, اور ایک اس میں سے خاتون جو ہماری ایم این اے تھیں ان کو وہ انجر ہوئیں, ان کو چوٹیں لگیں, باقاعدہ وہ پٹیاں ہوئیں, وہ والی چوٹیں ان کو لگیں, اور کس طریقے سے ذلیل و خوار کیا گیا لوگوں کو. عام جو رویہ اور روزے دار کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ احترام ہوتا ہے رمضان کا, وہ تمام احترام بھول چکے تھے, وہ انسانی حقوق بھول چکے تھے. تو ایسی جو دعوتیں ہیں نا وہ اپنے پاس رکھیں. ہم نے تو چھوٹا سا ٹریلر دیکھا ہے, ہم تیار ہیں, ہم ان ڈنڈوں سے, ان لاٹھیوں سے, ان واٹر کینن سے, وہ جو ذلت آمیز رویہ کہا گیا تھا کہ پولیس کو کہ اختیار کرو, جو باقاعدہ مجھے خود پولیس والے نے یہ کہا تھا جب میں اس سے بات کری تھی کہ بھائی ہم یہاں تک پہنچ گئے, آگے نیب کورٹ ہے, لیکن وہ آگے جانے دیں. آپ کی مجبوریاں بہت ہے, سندھ حکومت آپ کے پاس ہے, سندھ حکومت آپ کے پاس ہے, کل آپ کے وزیر اعلیٰ کو طلب کر لیا گیا ہے. یہ ہمارا گناہ ہے کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک سمجھے کہ چارج شیٹ ہے کہ یہ کیوں آپ کو مل گیا, کیونکہ پلان تو کوئی اور تھے. اب وہ پلان نہیں کامیاب ہوئے, تو اس میں عوام کا تو قصور نہیں ہے جو سندھ میں رہتی ہے یا پاکستان میں جو رہتی ہے, جن سے انہوں نے ووٹ چھینا یا ووٹ کہاں سے لیا, کیسے لیا, ان کا کیا قصور ہے. صحیح کہ دیوار سے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے, معیشت روز جو ہے وہ منٹس کے سیکنڈز کے اوپر آپ کی شرنک ہو رہی ہے. آپ لوگوں کا حال دیکھیں نا, ندیم صاحب سے تو میں نہیں امید کروں گی کہ وہ لیپا پوتی کریں گے, ایسی باتیں کریں گے جو حقیقت سے بالکل جڑی ہوئی نہ ہو. پہلے سے سب کیمرہ مین اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے, موٹر سائیکل پہ آتا ہے یا کسی سواری پہ آتا ہے, یہ راشن لیتا ہے, اسے پتا ہے اپنا گھر یہ کیسے چلا رہا ہے, کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں لوگ. آج ہر جگہ جاؤ بہت سارے لوگ یہ رپورٹس دے رہے ہیں کہ رانا صاحب کل تو خیر آپ تھے مولانا, واقعی 15 لاکھ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد میں لے آئیں گے, مطلب ان کے ساتھ آئیں گے 15 لاکھ لوگ. دیکھیں جی, مولانا صاحب کا ابھی تو سبھی کو پتہ ہے, تو کل بھی انہوں نے کافی بریف کیا ہمیں کہ ان کی تیاری کس طرح کی ہے. کہ وہ کہتے ہیں 1 سال سے ہم یہ موبلائز کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے ورکروں کو اور مدرسے کو, بہت سارے انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم نے کیا ہے اور 1 سال میں کتنی موبلائزیشن ہوئی ہے. اور ابھی آپ نے شروع میں جو بات کی ہے کہ وہ بہت باریکی میں سارا پروگرام کے متعلق ساری وہ تفصیلات طے کر رہے ہیں, جس طرح
کس طرح ہوگا، کون کون کتنے لوگوں پہ کون انچارج ہوگا، ان کی کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوگا، ان کے یہاں ٹھہرنے کا اگر لمبا ہی کرنا پڑ جاتا ہے تو اس حد تک بھی وہ جانے کو تیار ہیں کہ چاہے جتنا بھی لمبا ہو ہم سسٹین کریں گے. اور الٹیمیٹلی پھر ان کے پاس جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹس ہیں کہ اگر لمبا ہوتا ہے تو کھانے پینے کا اگر کوئی سپلائی کر رہے ہیں تو پھر ہٹ کے یہیں ہم کوئی ارینجمنٹ کریں گے. تو وہ 10 سے 15 لاکھ کی بات کرتے ہیں بڑے دعوے سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک بات کرتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں بڑے کمیٹڈ ہیں، اور جلسے بہت بڑے بڑے جلسے جو دیکھے آپ نے دیکھا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جلسے ہمارے جلسوں میں یا ہماری پارٹیوں میں تھوڑے سے مختلف لوگ ہوتے ہیں، ڈسپلن نہیں ہوتے، ڈسپلن نہیں ہوتے، لیکن لوگ مختلف خیالات کے لیکن پارٹی میں ہوتے ہیں. تو ان کے تو ایک سیدھی ایک نظریے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 15 لاکھ والی بات وہ کرتے ہیں. اگر آپ چلیں کنزرٹیو بھی اس پہ آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں 1 لاکھ کر لیتے ہیں. 1 لاکھ میں آپ سے اتفاق ہے، اگر 1 لاکھ بھی ادھر بیٹھ جائے تو اگر یہ ادھر انہوں نے 200-300 بٹھا کے ہمیں پریشان رکھا ہے، یہ کبھی پی ٹی وی پہ کرتے تھے یہ اٹیک حملہ، کبھی یہ پرائم منسٹر میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے گیٹ توڑنے کی، کبھی نیشنل اسمبلی میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اور انہوں نے اکتوبر کے اینڈ کی بات کی ہے یا نومبر میں یا دسمبر میں؟ میرا خیال ہے آپ جو پھر میں آپ سے بات میں نے ابھی پوچھا، ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، آپ نے تو دعوت کا ذکر کیا، میں نے ٹیزر رکھا ہے. وہ ابھی آپ نے احسن صاحب کی بھی بات سنی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر کا تو انہوں نے کہا ہے مولانا صاحب نے، لیکن اکتوبر جو ہے ہمارے اپنے خیال میں جو ہم ان کے اس پروگرام سے کھلی اتفاق کرتے ہیں، کمپلیٹ ہمیں ان سے پرنسپلی وہی ڈیسائیڈڈ کہ یس. لیکن بات یہ ہے کہ اکتوبر میں، کیونکہ ہمیں تو ابھی بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں 1 سال پہلے انہوں نے نہیں بتایا، ابھی انہوں نے خود ہی اناؤنس کیا، تو ابھی ہمیں بھی کچھ ٹائم چاہیے. اس کے لیے ہم نے کہا CEC کی میٹنگ ہے 30 کو، تو اس میں اس کے بعد جو احسن صاحب نے کہا، سنا آپ نے کہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے ادھر ہماری میٹنگ میں کہ مولانا صاحب یا ان کی جماعت اور ہماری جماعت یا ہماری لیڈرشپ مشاورت کے ساتھ ڈیٹ اناؤنس کریں. اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں. اب مجھے تو لگتا ہے ایسے ہے چاند صاحب کہ جیسے دسمبر کی بات کی ہے بلاول صاحب نے، نومبر کی دماغ جو ہے بنایا ہوا ہے PMLN نے، اکتوبر کی بات مولانا کر رہے ہیں، تو سارے مکس ہو کے 2020 پہ آ ہی جائیں گے. نومبر بیچ میں آ گیا نا دونوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا بھی ویسے میرے پوچھ رہے ہیں، وہ میں نے جان کے رکھا ہے بھی کہ ان کا کیا خیال ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو شہید محترم بینظیر بھٹو نے اور میاں صاحب نے سائن کیا تھا، میرے خیال ہے دونوں پارٹیاں اس سے پیچھے ہٹ گئی ہیں. کیونکہ اگر کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کرنے جو COD میں لکھا تھا، اب یہ دونوں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کیا وہ COD اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو اس کے لیے یہ ہوگا، یا کوئی اور بھی آ جائے گی. ایک یہ اس کی وضاحت کر دیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اب مولانا صاحب کے سٹوڈنٹس جو مدرسوں کے سٹوڈنٹس ہیں، اگر تو میرے خیال میں یہ اپنے طور پہ کوئی دھرنا دیتے یا جلوس نکالتے پنجاب میں کم از کم، تو میں سمجھتا ہوں نہیں نکال سکتے اس وقت. بے شک مہنگائی ہے، بے شک مشکلات ہیں لوگوں کو، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہیں. گورننس کے ایشو ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس کی وجہ سے خراب ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی اسٹریٹ پاورز ان کے پاس ہے. ووٹ ہوں گے، ووٹ ہونا اور چیز ہے، اسٹریٹ پاور ہونا اور چیز ہے. اس وقت یہ مدرسوں کے سٹوڈنٹس لا کر مولانا کے بس میں سوار ہو کر یہ اس نا پرائی جنج میں جمعہ چلے، تو یہ صورتحال ہے. تو ہے تو ان کے قابل رحم بات ہے. مجھے تو ان دونوں پارٹی میں اس وقت ترس آ رہا ہے، سچی بات ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر سچی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کبھی بھی مذہبی کارڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے مذہبی جماعتوں کو. وہ تو مولانا کہتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہیں. نہیں، مولانا ضرور سیاسی جماعت ہیں، لیکن مولانا مدرسوں کے سٹوڈنٹس اور چیزیں، پولیٹیکل ورکر اور چیز ہوتے ہیں. اگر JUI کے پولیٹیکل ورکر آئیں تو وہ اور چیز ہوں گے. اگر مدرسوں کے سٹوڈنٹ صاحب بیچارے جو اپنے والدین، کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو مدرسوں کے سٹوڈنٹ کوئی بھی لائے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دینی. حکومت کو اپنی مدت، دیکھیں ان کا حق بنتا ہے اپوزیشن کا احتجاج کرنا ڈیمانڈز، لوگوں کی ڈیمانڈز کے اوپر. لیکن ایک تو یہ لوگوں کی ڈیمانڈز کے اوپر احتجاج کوئی نہیں ان کا، اپنی ذاتی چند شخصیات کی بنیاد پر. تو مجھے بلاول صاحب سے تو امید نہیں ہے کہ وہ COD سے پیچھے ہٹیں گے. لیکن COD تو دو جماعتوں کے بیچ میں ہوا، نون اور پیپلز پارٹی میں. وہ ایک VN کے اوپر ہوا ہے. میرا آج بھی ایمان ہے کہ وہ ایک VN کے اوپر ہوا ہے.
یہ بتا دیں کہ صرف 2 جماعتوں کا صرف حکومت کی وجہ تک ہوا ہے. میرے خیال میں ایک ویژن ہوا تھا کہ کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی, تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو مدت پوری کرنے دی جائے گی. نیب ریفارمز ہوں گی, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا یہ طریقہ کار ہوگا, جسٹس رول آف لا ہوگا, کرپشن نہیں کی جائے گی. یہی سی او ڈی کی میں تو سمجھتا ہوں ٹھیک جو ہے. میں نے تو پڑھا اب یہ ہے, پروونشل اٹانومی کی بات ہوگی, یہی باتیں ہوگی نا. گڈ گورننس ہم دیں گے, جمہوری حکومت کو برطرف نہیں کیا جائے گا, ایک دوسرے کی ٹانگیں تو نہیں اگر کھینچی یہ جائیں اب گی. یہ پھر گئے تو یہ آج کی بریکنگ نیوز تو یہی ہے. رانا صاحب کی اور میڈم کی بات کے بعد میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں دونوں ذاتی طور پہ, اور میں سچی بات ان کے ساتھ کمفرٹیبل پروگرام نہیں کر سکتا, ڈرتا ہوں دونوں سے. تو لیکن میرے خیال میں یہ سی او ڈی سے آج ان کا کیوں کہ یہ آپ نے مساق جمہوریت سے آپ سائیڈ پہ ہو گئی ہیں. الیکٹڈ گورنمنٹ کو برطرف کرنا پیپلز پارٹی کا تو کبھی بھی ایجنڈا نہیں رہا تھا. اسما بات یہ کہ میں بھی بہت احترام کرتی ہوں ندیم صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اور یقیناً اچھی بات ہے کہ کم از کم عوام کے مسائل آپ کو پتہ ہے, آپ ان کو چیلنجز سمجھتے ہیں. چیلنجز کا سامنا کرنے کی جو ترکیب ہوتی ہے, جو پالیسی ہوتی ہے, وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے پاس نہیں ہے. اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب واقعتاً وہ لوگ بھی جو کہتے تھے کہ جی یہ کوئی تبدیلی لے آئیں گے, اب جی پرانے لوگ ہیں ان کی وجہ سے آپ کا یہ سارا نقصان ہوا, یہ ایک تمہید باندھی گئی. یہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ہٹلر کا انفارمیشن منسٹر جو ہوتا تھا نا, وہ غلط نیوز جو تھا نا وہ ریپیٹ کر, اس کا حربہ ہی یہ تھا. وہ کہتا تھا ہٹلر نے اس کو کہا تھا اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. تو یہی ان کی پالیسی ہے. ایکچولی کسی پالیسی پہ اگر یہ کلیئر ہے نا تو وہ یہ پالیسی ہے, اور کوئی پالیسی نہیں ہے. اب جہاں بات آ جاتی ہے, بالکل میں بہت احترام کرتی ہوں, ندیم بھائی کے ساتھ ہمارا رشتہ رہا ہے, پارٹی بدلنے سے ہم رشتے نہیں بھلاتے, ایک اچھا ساتھ رہا ہے, تو میں احترام ہمیشہ کرتی ہوں, کرتی رہوں گی. انہوں نے معقول بات کی ہے, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بالکل لکھا ہے کہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہم نہیں ہٹائیں گے, ہم کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو یا جمہوریت کو نقصان پہنچائے. تو بڑا کلیئر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے یہ بالکل کہا ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیں احتجاج جمہوریت میں ہوتے ہیں, اور جمہوریت کے کیا حسن بھی اس میں ہے کہ آپ ایک ڈسینٹ رکھیں. یہ نہیں ہے نا کہ وہ تو ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے نا, جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں بھی آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. لیکن جمہوریت کا جو اصل حسن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اختلاف رائے بھی رکھیں, مگر وہ تو آپ احتجاج بھی کریں. سلیکٹرز کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ آپ اتنی معصوم ہیں, آپ اتنی معصوم ہیں اسما, میں نہیں جانتی تھی, سمجھی تھی, میں نہیں جانتی تھی. میں تو کرکٹ ٹیم بھی میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور کو میسج دیں کہ آپ حکومت ختم کریں, نہیں, یہ بھی ایک بڑی غیر یہ بھی ایک, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ڈیموکریسی کی خدمت نہیں ہے. میں اس کی تشریح کر دوں. بالکل ہوتے ہیں, اور دیکھیں بالکل ہوتے ہیں. آپ افتخار چودھری کو نہیں جانتے تھے, میں تشریح کر دوں کہ انی فارمولا نہیں تھا, کہ جس حمید گل نہیں تھا, رانا صاحب ہوتے ہیں. یہ سلیکٹر کا لفظ استعمال کیا, اس وقت تالیاں بھی اسی وزیر اعظم نے بجائی. دیکھیے بات ہے کہ انڈورس گورنمنٹ کرتی ہے, اس سمجھ نہیں سکے تھے, انڈورس کرتی ہے, ایسی بات نہیں. اور دیکھیں اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اوپن سیکرٹ ہے. افسوس کی بات ہے, میں نہیں کہہ رہی کوئی اچھی بات ہے, ہمارے پاس وہ ایک ٹرو ڈیموکریسی ہونی چاہیے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے آپ سے, انٹلیکچوئل میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں بات مکمل تو کر رہی ہوں. کیا آپ 1988 سے لے کے آج تک ہم نے مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے, میں آپ سے اگری کر رہی ہوں. تو بڑی اچھی بات ہے, ایک سوال ایڈ کر دوں. کیا ہم یہ آج 20 سالوں میں ہم نے یہی سیکھا کہ پھر کسی اور کو ہم کہیں کہ آپ حکومت ختم کر دیں ورنہ ہم آ رہے ہیں؟ کس کو آپ میسج دے رہے ہیں؟ ہم نے نہیں. میں ایک سوال پوچھوں, 2014 میں کیا ہوا تھا؟ نہیں, میرا جواب مجھے لے لینا. میں سوال پوچھوں, میں نے آپ نے آنریبل کلیگ سے پوچھا ہے, آپ اینکر 2 منٹ چپ کر کے بیٹھ گئے. ہم آپس میں بھی سوالوں جواب کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ آپس میں آپ نہیں, ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی اور کے پروگرام میں تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ جواب دے دیں. لیکن بات یہ نا کہ یہ انگوٹھیاں ساری پی ٹی آئی میں تقسیم ہوئی ہیں. ان انگوٹھی یہ دادی علی لکھی ہے, آپ کو پتا کون سی انگوٹھی ہوگا. حکومت میں برداشت کا مادہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. یہ بڑے کام آتے ہیں, یہ جو نگینے ہوتے ہیں نا, صبر برداشت, یہ بڑا کنٹرول رہتا ہے. اثر ہو رہا ہے نا, کتنا برداشت کر کے بیٹھے, اتنی پریشانی ہے باہر سڑکوں پر, کتنی ان کو سکون سے وہ بیٹھے. دیکھیں بات یہ ہے اسما کہ
वो नजरियाती जो भी आपने बात की, मैं हर बात से अग्री करती हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, बुरी से बुरी गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करने का हक है और करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, हम उन हालात में देखिए, हुकूमत ने खुद वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं नहीं कहती, मैं समझती हूँ कि शायद नदीम साहब ने उस वक्त नहीं इस बात को गौर किया, उन्होंने कहा कि जी जरूरी नहीं है कि टर्म पूरी हो, ठीक हो गया, ये उन्होंने खुद कहा। हाँ। ये कभी कोई इलेक्टेड, चाहे उसे पता भी हो कि जी किसी ना किसी तरीके से हुकूमतें जाती रही हैं या आइन में कोई इमरजेंसी की शिक है, तो आप खुद नहीं गए, बरतरफ तो नहीं किया जाना उनसे चाहिए ना, ये तो देखिए ना, इखलाकी जमहूरियत के खिलाफ है ये इखलाकी बात। जुर्रत का मुजाहरा तो कर सकते ठीक, हैं ना अच्छा। जी, कि हमने जो वादे किए पूरे नहीं किए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने दिया आपके सवाल नहीं, का जवाब। वो कह रही है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी साजिश के तहत हटाई नहीं जानी चाहिए। Thank नहीं you very हटाई, much. साजिश के तहत नहीं किसी हटाई जानी साजिश के चाहिए। तहत हटानी राणा साहब नहीं। साजिश हम के आपके बड़े तहत, ममनून मैं हैं। आपको कह रही हूँ साजिश आपने राणा साहब ना को और साजिश- मौलाना साजिश- साहब को डिफेंस ना को साजिश को- नहीं, एक मैं सेकंड, खुद- ना साजिश, राणा साहब, मैं मुकम्मल, ना मैं आपका बड़ा ममनून। ना साजिशें, ना साजिशें अपोजिशन को पीछे हटाने के लिए, दीवार से लगाने के लिए करनी चाहिए, ना साजिशें सूबाई खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के लिए ठीक करनी बात चाहिए, है। ना साजिशें सूबों को उनके इख्तियारात से साजिश महरूम करता करने के कौन लिए है? करनी चाहिए। साजिश तो होनी ही नहीं चाहिए। राणा साहब साजिश जी करता देखिए, जो अभी मैं तो पहले इसको जरा थोड़ा क्लियर कर दूं, सीओडी को जो नदीम ने बात की है, हाँ। मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के साथ अगर मैं जो समझता सर हूं, सॉरी, मुझे जो- ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक जो के बाद बै- आपसे ही ना शुरू करूं ताकि आप ज्यादा अगर ज्यादा बोलना ज्यादा चाहें। टाइम इनका गला दबा रही है। ज्यादा टाइम मैं चाह रही हूँ हमें इसलिए। आदत और होती उस जा वाली जो रही बड़ी है। मैंने बात चलिए की, जी चले। प्लीज आप कर दें, नहीं, कर दें। मैंने लंबी बात हारून कर 2 दी। मिनट जी जी सर। मैंने लंबी बात करनी, बड़ी अच्छा अहम फिर बात मैं ब्रेक करनी करें, बड़ी अहम बात करनी है। राणा साहब ने एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और मुश्किल में है नदीम अफजल चंद साहब भी, उन्होंने एक इशारा तो दिया है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राणा साहब के पास बड़ी खबरें हैं, अंदर की खबरें। राणा साहब क्या कर रहे हैं आप धरने में? खबरें तो मेरे पास जो हैं वो सभी अखबारों में भी हैं, सारा कुछ ही है। लेकिन ये सीओडी की बात की ना नदीम ने, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हमारी स्पिरिट वही है, हम वही खड़े हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए। और वो जो बात सीओडी से पहले जो मामला चल रहे थे पीपल्स पार्टी और PMLN के, उसकी तरफ ये रेफरेंस था कि कोई साजिश नहीं होगी, जिस तरह उस वक्त होते थे मामला। लेकिन ये कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये कहीं नहीं लिखा कि आप अर्ली फ्रेश इलेक्शन के लिए डिमांड नहीं कर सकते। ये आईनी डिमांड है, आईनी आपकी डिमांड क्या? है। और अगर आपकी गवर्नेंस ना ठीक हो, आग मुल्क को दिन दिन हर रोज वो नाइफ डाउन हो, वो नीचे जा रहा हो, लोग मर रहे हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक ना हो, ऐसे ऐसे इशू हो जैसे ये लगे कि मुल्क को खतरात है, तो मेरा हाल है फिर अपोजिशन पे फर्ज है कि वो बाहर निकले, हर या जो भी उनका तरीका कार है, धरना दे या प्रोसेशन निकाले या डिमांड, अपना चार्ट और डिमांड पेश करे कि ये हालात है। और मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर वो महसूस करें कि अब अवाम में इस्तराब है या अवाम में बेचैनी पाई जाती है, तो वो इलेक्शन खुद कॉल करते हैं। ये सारी दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश आप है, सब लोगों का एक ही कहा मुतालबा है होगा वज़ीर कि आज़म ने अपने एक इंटरव्यू में, तो ये बड़ी मैं पहले clearly तो ये क्लियर करना ठीक, चाहता हूँ कि ये जो राजा है, साहब, लेकिन आप लोगों ने ये डिमांड करना है कि फ्रेश इस तरह इलेक्शन हटाना जा रहे हैं, हटाने वो जो ये बात कर रहे हैं ना, उसके जरिए तो इन्होंने ये पिछले 2013 से 2018 तक जो इनका मसला था, जो जिस तरह चलाया इन्होंने, आपके पास ये एक मैं इनको वैसे सलाम पेश करता हूँ कि उस वक्त इन्होंने कोई डकी छुपी बात नहीं रखी। उन्होंने कहा वो अंपायर की उंगली आएगी और सबको बताते तो नहीं आई ना, देखिए ना, तो अब इदारे तो नहीं चाहते कि नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, घसीटा उन्होंने तो किसने कोई ऐसी इदारों को? बात नहीं छुपाई कि हमारा मकसद क्या है, हमारे पीछे कौन है, क्या हो रहा है। तो ये बातें सारे सभी को इल्म है। हमने एक जदोजहद शुरू की हुई है। हमने जब 99 के बाद भी जब मार्शल लॉ लगा है, तो उसके बाद हमने भी ये तैयार किया हुआ है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, और यकीन करें तो राणा साहब, शहबाज साहब तो अभी- ये नहीं कहते ना, वो कहते हैं कि नहीं नहीं चलने दें इनको, नहीं, ये नहीं, खुद मेरी- गिरेंगे मेरी थोड़ा वगैरह सा आप भी वगैरह। और clear- नवाज शरीफ साहब कहते हैं थोड़ा कि सा- नहीं, आपने जाना है धरने के थोड़ा अंदर, सा आपने थोड़ा सा एहतजाज नहीं करना है। नहीं नहीं थोड़ा सा आप क्लियर हो जाए कि इनको चलने दें। ये हमारा पहला एक प्रिंसिपल स्टैंड है पीपल्स पार्टी का, हमारा अपोजिशन का। ठीक, बिलावल साहब ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने बार बार, मैंने कहा है, बार बार शहबाज साहब ने कहा है, बार बार हमारी पार्टी ने कहा है कि यार आगे बढ़ो, काम चलाओ, काम करो, टाइम पूरा करो।
اگر آپ ڈیلیور نہ کریں, آپ اگر پرفارم نہ کریں, آپ چلائیں ہی نہ, تو آپ کے منہ کو تو کسی نے نہیں دیکھنا نا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کوئی خدا کے لیے. لیکن سر کشمیر کی صورتحال ایسی ہے, اس کیا میں آپ کشمیر لوگ کے کیا یہ ایکسپلائٹ نہ کریں. وی آر مور کمیٹڈ ود کشمیر کاز. یہ ہمیں نہ بتائیں کہ کشمیر کے لیے, ہم تو کہتے ہیں انہوں نے کشمیر کا ستیاناش کیا ہے. کشمیر ایشو کا, کشمیر کے پرابلم کا جو ہمارا تھا, ان کی وجہ سے یہ خراب ہوا, ورنہ یہ خراب ہو سکتا ہے. یہ مجھے بتائیں, آپ کس کو نہیں پتا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ 10 دن پہلے تو یہ سوشل میڈیا پہ سب ڈرافٹ ان کا جو انہوں نے کیا تھا نا, ان کو کیا ایسیٹیشن تھی, جب ریزولوشن, میری بات سن لینا, 35A اور 370 کی جب ریزولوشن ہم نے اسمبلی میں کی ہے, اس میں یہ لکھنے کو تیار نہیں. بڑی مشکلوں سے انہوں نے 35A کا ذکر کیا, 37 کا کیوں نہیں کیا؟ فارن آفس کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں. یار ماننے والی بات نہیں ہے. 370 کو ہمیں کہنا چاہیے تھا, کیوں آپ نے ریووک کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر بھی آپ یہ دھرنے میں احتجاج کریں گے کہ غلط کیا؟ تھوڑا سا میری بات سنیں, آپ ایک ایشو کو لے کے جا رہی ہیں بڑا سینسٹیو. کشمیر کے ساتھ ہماری پوری قوم کمیٹڈ ہے, ہم کمیٹڈ ہیں, ہم کہ سمجھتے ہیں یہ شاہ آ گیا پاکستان. لیکن اس طرح نہ کریں کہ یہ جو کر رہے ہیں, یہ ابھی آپ سپیچز سنی ہے نا پرائم منسٹر کی, وہ مودی کہتا ہے وہ بڑا تڑ گیا ہے کہ ہم نے نندن چھوڑ دیا, وہ ہم نے نندن اس لیے نہیں چھوڑا تھا, وہ سمجھتا ہم کمزور. سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کیا, کس طرح کیا, کتنے فون کیے, کیا مبارکباد دی, کیا دعائیں کی. آپ کو نہیں پتا الیکشن کمپین میں وہ کہہ رہا تھا نا, یہ میرا مینیفیسٹو ہے. پلیز میری بات سن لیں, آپ نے کشمیر کی بات کر دی ہے. اس نے مینیفیسٹو میں کہا اپنے سپیچز کا, اگر میں جیت گیا تو یہ میں کام کروں گا. تو انہوں نے کہا اللہ کرے یہ جیت جائے, اللہ کرے یہ جیت جائے. میں ایک لفظ کے لیے میں نے لفظ نہیں کھولا. نہیں, آپ پولیٹیکل آدمی ہیں, میری بات سن لیں. اب آپ کا باری مکمل ہوگی نا. نہیں, میری بات سنیں, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ایشو شروع کر دیا. صحیح, آپ جواب لے لیتے ہیں. کرنوں کی بات کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, نہ شہباز صاحب کو ہے, میاں صاحب دونوں ایک ہی صفحے پہ ہیں کہ مولانا کے ساتھ جانا ہے. میری بات سن لیں, میاں صاحب ہمارے قائد ہیں, فیصلہ جو ہے وہی ہوگا جو انہوں نے کہنا ہے. لیکن ہمیں تھوڑا سا, آپ کو ہی پتہ ہے, ہم کہتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے, ہم موبیلائز کر سکیں, ہم طریقہ کار جو ہے ہمیں اور سارے پروز اینڈ کونس دیکھ لیں, اس کے اوپر غور کریں. اچھا, میں بالکل کریں گے جو بھی پروگرام بنے گا. شازیہ, پیپلز پارٹی کنفیوز ہے اس کے اوپر, دسمبر میں کیوں کہہ رہے ہیں بلاول صاحب؟ پیپلز پارٹی بالکل کنفیوز نہیں ہے. جس طریقے سے بات ہوئی, میرا خیال ہے وضاحت بہت ہو گئی ہے, بات ہم وہیں ان سرکلز ہم گھوم رہے ہیں. ٹائمنگ جو ہے, دیکھیں ہر جماعت اپنی ایک اپنی اسٹریٹجی بناتی ہے, لیکن گول یہی ہے کہ جی اب جو اہداف تھے, جو وعدے تھے, جو حالات ہیں, اس سے بالکل برعکس ہیں اور بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. مطلب کئی حکومتیں ہوتی ہیں اور کئی منسٹرز کا بھی حوالہ دیتے رہے عمران خان صاحب پہلے جب اپوزیشن میں تھے کہ جی فلانا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس منسٹر نے ریزائن کر دیا. ہندوستان کے منسٹرز کے وہ نام لے کے کرتے رہے. ابھی کتنے حادثات ریلوے کے ہوئے, لیکن آج ایک دفعہ بھی آفر تک نہیں کیا کہ جی ہم گورننس کے اوپر ہے. جیسے بزدار صاحب کے اوپر بہت سوال 11 کروڑ کی عوام ایک صوبے میں بستی ہے, وہاں آپ نے, میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور پھر دفاع کیا ہوتی ہے, آئی ایم شور ندیم صاحب تو یہ نہیں کہیں گے. کسی ایک ان کے پی ٹی آئی کے رکن نے ایک ٹیلی ویژن شو پہ مجھے کہتے کہ جی تو کیا ہو گیا, ٹرین کرتے ہیں نا لوگوں کو, ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ہاں, وزیر اعلیٰ کی پوزیشن 11 کروڑ عوام کے صوبے کے کچھ ایکس مکمل کر دوں. دیکھیں کشمیر کی بات ہوئی, میں بہت محتاط ہوتی ہوں اس پہ, کیونکہ یہ ہماری قوم کا ایشو ہے. اس میں ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر نہیں آنا چاہیے. ہو سکتا ہے وزیر اعظم سے غلطی ہی ہو گئی ہو, جس طریقے سے رانا صاحب نے کہا کہ جب بی جے پی کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا تھا کہ جی ہم یہ کریں گے کشمیر کے ساتھ, 370 کے سٹیٹس کو چھیڑیں گے, اس کے بعد بھی آپ نے ان کو گڈ لک کہا. ہو سکتا ہے یہ بھی غلطی ہو. ہو سکتا ہے کہ جو فورن منسٹر نے کہہ دیا ہو کہ جی انڈین اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, یہ بھی آپ کی غلطی ہو. ہو سکتا ہے, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے ابھی فورن جریدے کو یا ٹیلی ویژن پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس از اے ویری سینسٹیو ورڈ. انہوں نے کہا یہ ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں.
غلطیوں کی معافی بھی تو مانگی جاتی ہے ہاں۔ قوم سے. آپ یہ بھی تو لیکن ایک کہتے ہیں سال میں بھی کہ ظاہر ہم سے ان کی ہو گئی. ٹریننگ نہیں ہوئی. نہیں لیکن یہ اتنا حساس ایشو نہیں، ہے اسی لیے کہہ رہی ہے خاص ایشوز کے میری باری ہے. آج اب چند صاحب سوچ کے اب بولنے یہ پڑتے ہیں. امپورٹنٹ اب میں جواب. جواب جی اب جی یہ جی. ہیومن رائٹس کا چند صاحب issue ہے یہ تو دیکھیں نا آپ کو سارے دیکھیں جو مسئلوں سلپ کے آف ٹانگے ہوتا ہے نا وہ سب کو پتا ہے, اور ہر پارٹی تو کے بعض لیڈرز درست میں کر بڑی لیتے بڑی ہیں نا. بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, اور کئی نے جان بوجھ کر بھی غلطیاں کی ہیں. جن یہ کے خلاف جان بوجھ کر جن تو کے نہیں خلاف ہوگی. حبیب جالب تھا وہ آج حبیب جالب کے وارث بھی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخی غلطی. اب رہ گئی بات کشمیر کی. کشمیر کا ایشو ایک انٹرنیشنلائز اب پہلی دفعہ ہوا ہے. کس کو نہیں پتا کہ مودی کن کا دوست تھا. میں بولتا نہیں ہوں لیکن یہ کام پہلی دفعہ ہوا ہے نا انٹرنیشنلائز. یار چلو اب یہ بھی تو 370 میں تو آپ کی پہلی باری دفعہ. میں نہیں بولا نا. میں اجازت لے کے بول رہا ہوں. چلو نہیں آپ بزرگ نہیں ہیں. تھوڑا سا میں نے حکومت بریک میں آپ ان کو چاچا جی کہہ رہے تھے. نہیں میرے بزرگ ہیں آپ. نہیں, میں ایک بات سیدھی سی کر دوں. دیکھیں کشمیر کا ایشو ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ساری قوم اکٹھی ہے, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں. ہمیں ایک میسج دینا چاہیے کہ ہم اکٹھے ہیں. رہ گئی بات ان کی حکومتیں مکمل نہ کرنے والی بات, یہ وہ بھی میں ان کے اپریشیٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے. اب اختلاف کس چیز پہ ہے؟ اختلاف اصل میں قیادتوں کا اپنا اختلاف ہے. میں پہلے رانا صاحب کو بریک میں ریسائیکل ہے. اب بلاول صاحب نے پارٹی ٹیک اوور کرنی ہے اپنے سینئر سے, مریم نے پارٹی ٹیک اوور کرنی ہے اپنے سینئر سے. مریم کی اور حمزہ شہباز تو خیر آؤٹ ہو گیا. مریم کی اور جس طرح بھی شہباز شریف صاحب کی جنگ ہے, یہ جنگ ان کی اپنی ہے. دھرنے دینے ہیں تو اپنی پارٹیوں کے اندر دھرنے دیں. پہلے اپنے فیصلے تو کریں کہ آپ نے کرپشن کے کیسز لڑنے یا ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. کرپشن کو اور ڈیموکریسی کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا. پھر ریفارمسٹ ملک کے میں جب ریفارمز ہوں آپ لائیں, پیرالل کہیں گے یہ آپ غلط ریفارمز کر رہے ہیں, ایف بی آر کی یہ نہیں, یہ اس طرح ہونی چاہیے. آپ کے آج فائلر کیوں زیادہ ہوئے ہیں, اس پہ کرٹیسائز کریں. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے چند صاحب؟ دیکھیں پنجاب میں آپ جو گورننس ہو رہی ہے؟ میری بات سنیں. گورنر دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو, اب سندھ میں پی پارٹی کی حکومت ہے, اس کا حق ہے کہ احمد علی شاہ صاحب کو بنائیں یا مراد علی شاہ کو بنائیں یا کل کو ناصر علی شاہ کو بنا دیں یا کسی اور یا کسی کو بنا دیں. یہ پارٹیوں کا اپنا حق ہوتا ہے. اور اسی طرح نون لیگ نے دیکھے اوپر بڑے بھائی تھے چھوٹے, انہوں نے نیچے فیصلہ کیا کہ چھوٹے بھائیوں کو بنانا ہے. حالانکہ کبھی پرویز الہی سے وعدہ بھی تھا, ان کو نہیں بنایا. رانا صاحب بھی بن سکتے تھے, رانا ثناء اللہ, رانا تنویر صاحب بھی بہت پرانے ورکر ہیں. شہباز شریف صاحب سے بھی رانا صاحب سینئر تھے, پارٹی میں بھی سیاست میں بھی. وہ کہہ رہے تو یہ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے. ہیں. دیکھیں نا پرفارم یا فیملیوں سے باہر کام نکلتے ہی نہیں ہے نا. نکلنے تو دیں باہر یار, کسی اور کی باری بھی آنے دیں. اگر بزدار صاحب نکلے ہیں نا تو بزدار صاحب نے کیا کر لیا پچھلے ایک سال میں پنجاب کی طرف سے کدھر پہنچ گیا؟ 1 سال ہوا ہے نا. بزدار صاحب اگر نہیں کریں گے تو فارغ ہو جائیں گے. تو ابھی نہیں کر رہے, وہ تو کر ہی نہیں رہے. کیوں نہیں کر وہ رہے؟ شہباز گل صاحب کو ادھر سے ہٹا کے آپ وفاق میں لگا رہے ہیں. لوگ ہٹتے جو رہتے ہیں, وفاق سے بھی ہٹیں گے, صوبے سے بھی ہٹیں گے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یا پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی پریروگیٹو پاورز ہے, وہ کس کو لگاتا ہے کس کو ہٹاتا ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے پالیسیوں کا تسلسل. ایشو یہ ہے پالیسیوں کا تسلسل. اگر تسلسل ہے, گورننس ٹھیک ہے, میں بتا ادھر تو کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. کس قسم کی پالیسی؟ اب میں پالیسیز آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہ بتائیں ان کی جو پالیسیز ہیں, میٹرو ان کا لاس میں تھا, اس کے باوجود ہم نے اس کو نہیں چھیڑا. جتنے بڑے پروجیکٹ, اب میری بات سنیں نا, پنجاب میں یہ اوور ڈرافٹ چھوڑ کے ملک صوبہ گئے ہیں, لاسز میں چھوڑ کے گئے ہیں, سرکولر ڈیٹ کہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں. ان پالیسیز کو ٹھیک کرنا حکومت کا کام ہے نا, آنے والی حکومت کا. تو کیا ہم وہ نہیں کر رہے؟ آج سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں, آج ان کا بجلی چوری کا ریکوری ان کی کتنی تھی, ہماری کتنی ہے. پنجاب میں یہ کہتے ہیں نا لوگ بڑے پریشان ہیں, ان کے دور کی خودکشیاں دیکھ لیں اور آج کی دیکھ لیں. اور فارمرز, میں بتاتا ہوں, میں ڈینگی کی طرف بھی آتا ہوں, آپ کو ڈینگی بڑا یاد ہے, میں ڈینگی کی طرف بھی آتا ہوں. فارمرز دیکھیں, اتنا لوگ مر رہے ہیں, پولیو کیسز, جہاں پنجاب گورنمنٹ غلط ہوگی میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن جو آپ خواہ مخواہ ڈالیں گی وہ بات غلط ہے. اب دیکھیں فارمر کی بات, کسان بیک بون ہے کسی اکانومی کا. رانا صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کے دور میں گندم کی قیمت کیا تھی, آج کتنی ملی کسان کو. گنا 120 روپے ان کے دور میں ملا, آج کسان کو 180 روپے ملا. کسان کو فصلوں کی قیمت, چاول ان کے علاقے کا ہے, 4-5 سال میں چاول جتنا پٹا ان کے دور میں, رانا صاحب کے علاقے کی مین فصل ہے. آج چاول کی کیا قیمت ہے, آج کسان کو کیا مل رہی ہے. اب آج رائس کی فصل دیکھیں, کسان انشاءاللہ بہتر کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہاں کئی چیزوں میں ہیں, اکانومی کا جو قرضے جو چھوڑ کر گئے, جو بیڑا ڈبو کر گئے اداروں کا, جو اداروں ہر ادارے کو نقصان دے. ہر بالکل صحیح ہے, آپ اپنی کوشش کریں. ایک ادارہ پروفٹ میں چھوڑ کر گئے,
जो फैमिली बिजनेस है, उसके अलावा नहीं। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है शादी। आप ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद में बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे तज्जिया निगारों के जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आ गई हैं इनकी हुकूमत की करप्शन पर। तो आप हमें तो एक ऑपोजिशन का मेंबर बोल रहे हैं जो आप हमें ऑपोजिशन का मेंबर, मैं कल ही किसी एक प्रोग्राम में 2 बड़े सीनियर एंकर्स को सुन रही थी और फेडरल मिनिस्टर के एक दोस्त को जो 84 मिलियन का ठेका दिया गया, आपने सुना है? अली जैदी साहब को नाम लेके। और इसके अलावा ये लत जो है ना पुरानी दोस्तों वाली, ओमनी वाली, रियाज लाल जी वाली, बिलाल शेख वाली, ये लत। अली अच्छा, ये लत है, मतलब हम तो बुरे हैं, हम तो अभी तक खैर कुछ साबित नहीं हुआ। अली जमील का सुने ना, अली जमील अली जमील आपका भी दोस्त था यार, आपकी पार्टी का दोस्त था। नहीं वो लेकिन बात ये ना, देखिए पीपल पार्टी के दौर में शरफ साहब बात ये है कि आपका स्लोगन ये था कि ये बुरे हैं और हम जो हैं वो बेहतरी लाएंगे, लेकिन आपने बेहतरी तो बहुत दूर की बात है, मेरे ख्याल है बेहतरी के लफ्ज के मायने या स्पेलिंग भी हमें नहीं, या तब्दीली कुछ भी नहीं, उससे बदतर। हाँ, क्या तब्दीली आई है? बदतर हालात हो गए, बदतर हाल। अब तो रिश्तेदार तो चले किसी के साथ होता है ना कि इससे हमारी रिश्तेदारी है, ब्लड इज थिकर देन वाटर वाला, यहाँ तो दोस्तों को नवाजा जा रहा है और बगैर मतलब मेरिट के। आपको क्या मेरिट है? आपको क्या मेरिट है? क्या मेरिट है? आपने अहम ओहदों पर अगर एडवाइजर रखे भी हैं, उनके कोई असासे नहीं पता किसी को क्या है। अच्छा, ये मैं तो मेरे ऊपर तो एक अकाउंटेबिलिटी, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, लेकिन अहम तरीन डिपार्टमेंट्स आपने दिए हुए हैं और उनके रोज नाम कहते हैं कि शफाफ है, एहतसाब का अमल चलता रहेगा। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं अगर इंजीनियरिंग हो रही है। शफाफ की डेफिनेशन उनकी डिक्शनरी में गलत है तो पहले उसको ठीक अच्छा, मैं इस पे जरूर बात करती हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही अहम स्टेटमेंट आया गुज़िश्ता बुध को, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए एहतसाब को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल शफाफ है ये अमल और ये जारी रहेगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कल अरशद मलिक साहब के जो मरकजी गवाह हैं उस टेप के, वीडियो स्कैंडल के, नासिर भट्ट साहब, वो कह रहे हैं कि मैं पेश होने को तैयार हूं। अगर ये हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब के केस की हैसियत क्या होगी? 18 से उसकी समाअत शुरू हो रही है और क्या वाकई अब डील कहीं और से आएगी या खान साहब कह रहे हैं कि वो डील किसी सूरत नहीं देंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले शादी आपसे बात हो रही थी और हमने कहा था कि ब्रेक के बाद बात करेंगे। तो अब ये एक नया स्कैंडल, जो वीडियो स्कैंडल था जज अरशद मलिक साहब के खिलाफ, ये भी सामने आ चुका है। उसकी फॉरेंसिक भी आज हो गई है, केस भी 18 से शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर उसमें कोई वो गवाही देने को भी तैयार है, वो खत्म हो जाता है केस, तो क्या होगा? ब्रेक में आप पंजाबी बोल रही थी, मुझे लगा सवाल भी अब पंजाबी में आने वाला है। नेशनल टीवी है ना, exactly. करने को दिल तो चाहता है। जो फैसले अदालतों ने करने, उनको अदालती कार्रवाई तक तो मेरा ख्याल है हम उस पर कोई इस पे क्या सराहियां ना करें तो बेहतर है। लेकिन मैं सिर्फ इस हुकूमत के इक़दामात पे बात इसलिए करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो प्रेसिडेंट साहब ने 2 मेंबरान का नोटिफिकेशन निकाल दिया, 2 मेंबर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, जिसको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया और अब उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उन पर कोई रेफरेंस, तो मेरा ख्याल है कि ये मामलात हैं जिस पर के एक आइडियलिस्ट आदमी या एक आइडियोलॉजिकल आदमी बैठा हो तो उसको समझ आएगी। मेरा ख्याल है मैं और किसी पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, कई लोग तो इसको ऐसे दफा करते हैं कि मेरी बात में कोई दम नहीं है या कोई वजाहत या कोई ठोस ऐसी बात नहीं है कि मतलब हर आइन को समझने वाला जी शऊर और जमहूरी पसंद शख्स ये समझता है कि आइन की वायलेशन एक बहुत बड़ा क्राइम है और अगर वो सदर पाकिस्तान करें तो वो यकीनन एक बहुत बड़ा तशवीश का बाइस है। इसके अलावा जो हालिया सिंध के अंदर जो इन्होंने 149(4) का शोशा छोड़ा, फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को चैलेंज किया और वही आपकी बात की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सारा वही बात थी और तो कोई इसके पीछे ढकी छुपी बात नहीं थी। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जेब नहीं देती ये बातें। हुकूमत जिस तरीके से अपने काम कर रही है,
اپنا جو کام کرنا ہے وہ نہیں اچھا، کر میں رہے. ٹائم ختم نہ ہو آرڈیننس جائے کے اس لیے میں اوپر ایک quickly سیکنڈ, پوچھ لوں. آرڈیننس ہاں. کے اوپر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی جی آئی ڈی سی کے آرڈیننس کا مجھے علم نہیں تھا, نہیں جبکہ تھا. کابینہ میں جاتے ہیں یہ آرڈیننس, بالکل, وہ اس اس کے پہ بعد کافی- سمری ہوتی ہے, وہ خود سائن کرتے ہیں, پھر پریزیڈنٹ اس کو. لیکن تو بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے ہے. سائن نہیں پھر اس پہ کیا آؤں گی. ایک تو سندھ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کل ان کو جانا ہے. دوسرا, اگر یہ کیس میں ریلیف ملتا ہے نواز شریف صاحب کو, مل سکتا ہے ویسے, کیونکہ جج کے ارشد ملک صاحب کے تو کہہ رہے کہ نہیں دیکھیں ایک تو ہمارے پاس ویڈیو والی ویڈیو صحیح بات ہے, وہ اس کی بڑی سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ وہ انڈر پریشر تھا, یا جس طرح اس نے فیصلے لکھے, یا جو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ لاجیکلی بات تو یہی ہے کہ اس پہ ریلیف ملنا چاہیے, لیکن اگر نہیں تو ریگولر ہماری اپیل لگ پھر بھی رہی ہے. دھرنا ہوگا اگر ریلیف مل گیا میاں صاحب کو. دھرنا تو دیکھیں, دھرنا مسائل صرف کے کیسز اوپر کے ہے. لیے نہیں اچھا. ہے. میری بات سمجھنے ٹھیک. ٹرائی کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, یقین کریں آپ. تھوڑی سی انٹرپریٹیشن, یہ انہوں نے اتنا جھوٹ بول بول کے لوگوں کو برین واشنگ کی ہے کہ وہ سمجھتے پتہ نہیں اکاؤنٹیبلٹی. جس طرح یہ کہتے ہیں اسمبلی میں کہ جی یہ تو بات کہتا ہے پروڈکشن آرڈر کی, وہاں بات اگر ہوئی ہے نا, 1 گھنٹہ اگر بلاول یا شہباز صاحب نے اسپیچ کی ہے, تو وہاں 10 منٹ کی ضرور بات ہوتی ہے یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, پروڈکشن آرڈر نہیں ہو رہا, یا یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, غلط مطلب بائسڈ ہے یا ون سائیڈڈ ہے یا جو بھی ہے. لیکن موسٹلی جو ہے پرابلم ایشوز پہ اگر آپ انتقامی کارروائی کہتے ہیں تو آپ ریفارمز کیوں نہیں کرتے نیب میں؟ میری بات میں سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اور ایسے میں وہ نہیں, میں بات اور کرنے لگا ہوں کہ باقی جو میں جو گھنٹے سے جو 10 منٹ نکال کے باقی سارے نیشنل ایشوز پہ پبلک کے اس پہ ہوتی ہے بات. اچھا, اب آپ اگر نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تو کیا سر ٹائم ختم ہو جائے گا, میں چاہتی ہوں آن ایئر چلا جائے اتنا زیادہ شور کیا. لیکن آپ یہ شہباز شریف گروپ ہے نا, یہ اب حوالین کا سوال آپ کریں گے, یہ سنیں گے. واقعی لوگ یہ سمجھیں